لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھے. عزیزان محترم، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ ہمارے پاس اسی لیے نہیں آتا، ہم اس کو اسی لیے نہیں دیکھ سکتے. وہ اس کا نقص نہیں ہے، وہ اس کا کمال ہے. کمال کی وجہ سے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے اس نے انتظام کیا، وسیلہ بنایا، اپنے نمائندے بھیجے. تو ہم اگر پکارتے ہیں، میں ایک آیت اسی آیت سے شروع کرتا ہوں آج کی مجلس، کہ اسی لیے سورۃ الحدید میں ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے برابر رسول بھیجے اور ہر رسول کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ، یعنی ہر نبی جو میں نے بھیجا اس کے وجود کے ساتھ میں نے علم بھی بھیجا. یعنی علم اس سے الگ نہیں ہے. معهم الکتاب، ہر نبی کے وجود کے ساتھ میں نے علم بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کتنے دن جاہل رہے. یعنی نبی جاہل نہیں رہ سکتا. ہر نبی کے ساتھ میں نے علم بھیجا اور میں نے میزان بھیجی تاکہ معاشرے میں عدل قائم کر سکے. یہاں آ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور اس طرح ہم نے لوہا نازل کیا جس میں روب ہے، ڈر ہے، اور انسانوں کے لیے اس میں نفع ہے. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ کائنات پر ظاہر کر دے کہ کون ہے جو اللہ کی اور تمام رسولوں کی مدد غیب میں کرتا ہے. کون ہے جو اللہ کی اور تمام رسولوں کی مدد غیب میں کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، میں اللہ طاقتور ہوں، غالب ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ہستی ضرور ہے جو تمام انبیاء کی مدد غیب میں کرتی ہے. اللہ نے کہا وہ میری مدد بھی کرتا ہے اور تمام رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں. میں کائنات پر ظاہر کر دوں کہ کون ہے جو اللہ کی اور تمام رسولوں کی غیب میں مدد کرتا ہے. تو یہاں سے ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی ضرور ہستی ہے جو اللہ کی اور تمام رسولوں کی غیب میں مدد کرتا ہے. اب مسلمان جس کا نام لے ہم دیکھیں کہ وہ ہے یا نہیں. وہ کون ہے؟ اللہ کو ضرورت کون سی پڑی ہے مدد کی کہ سورت محمد میں ارشاد ہوا. اب دیکھیں کہ بلا اللہ کی کون مدد کرتا ہے. قرآن حکیم کی یہ فضیلت ہے کہ ایک آیت کا جواب اللہ دوسری آیت میں دیتا ہے. یعنی یہ قرآن حکیم کی فضیلت ہے کہ ایک آیت کا جواب اللہ دوسری آیت میں دیتا ہے. یہاں تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ میری مدد بھی کرتا ہے اور تمام رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں. پتہ نہیں چلا، کوئی نشانی نہیں بتائی، لیکن سورت محمد میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان لانے والے، اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اے ایمان لانے والے، اللہ کی مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے. اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کون میری مدد کرے گا؟ یثبت اقدامکم، میری مدد وہ کرے گا جو میدان میں ثابت قدم رہے گا. میری مدد وہ کرے گا جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہے. اب جو ثابت قدم رہے وہ ہے خدا کا مددگار،
وہ ہے خدا کا مددگار جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہے، وہ ہے مددگار اللہ کا۔ بھائی اللہ کی کیسے مدد کریں گے؟ میرے محترم سامعین، رسول کی مدد خدا کی مدد ہے، دین کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ کافر وہ ہے جو رسول کو چھوڑے، یعنی مذہب کا پتہ امام سے پلتا ہے، مذہب کا پتہ امام سے چلتا ہے، رسول ہے دین۔ جو رسول کی مدد کرے وہ ہے دیندار، جو رسول کو چھوڑے وہ ہے بے دین۔ اگر کسی زمانے میں کسی جنگ میں علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو پھر ہم کافر ہیں۔ کسی جنگ میں کیونکہ مذہب کا پتہ امام سے چلتا ہے، اگر کسی جنگ میں علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو پھر ہم کافر ہیں، اور کسی اور نے چھوڑا ہے تو وہ جا کر تاریخ میں ڈھونڈے۔ یہی سبب ہے عزیزان محترم، پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ انفال میں، لیکن پہلے ایک جملہ کہوں۔ یہ حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے، مشہور حدیث ہے بخاری کی، کہ رسول نے خیبر میں ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًّا رَجُلًا، کل میں علم ضرور ضرور دوں گا، کل میں علم ضرور ضرور دوں گا، ضرور ضرور دوں گا، رجلن مرد کو، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کریں گے، قرارن غیر فرارن، وہ قرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ معنی دونوں کی ایک ہے، قرار بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا، نہ بھاگنے والا، غیر فرار بھی مانے نہ بھاگنے والا۔ تو یہ رسول کے کلام کی فصاحت اور بلاغت کہاں گئی؟ رسول کے کلام کی فصاحت اور بلاغت کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ پہلے تو کہا ضرور ضرور دوں گا، اور اللہ قرآن میں کرا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے حبیب ہرگز نہ کہو، وہاں بھی نون تاکیدی یہاں بھی نون تاکیدی، یعنی یہاں بھی نون تاکیدی ہے کہ ضرور ضرور دوں گا، ولا بنون تاکیدی ولا تقولن، ہرگز ہرگز یہ نہ کہو میرے حبیب کہ کل میں یہ کم کروں گا، جب تک انشاءاللہ نہ کہو۔ یہ قرآن میں اللہ نے رسول کو کہا کہ میرے حبیب ہرگز ہرگز ایسا مت کہو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہو۔ یہاں انشاءاللہ تو نہیں کہہ رہا ہے ضرور دوں گا، خدا کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ کہو، اور رسول نے انشاءاللہ تو نہیں کہا، کہا ضرور ضرور دوں گا۔ یہی سبب تھا کہ کسی صحابی نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نے تو آپ کو کہا ہے کہ جب کوئی کام کریں تو انشاءاللہ کہیں، آپ نے کہا ہے کہ ضرور ضرور دوں گا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو رسول نے فرمایا اگر علی کو میں علم دیتا، اگر علی کو میں علم دیتا، اگر علی کو میں علم دیتا تو انشاءاللہ کہتا، علی کو تو اللہ نے علم دیا۔ جب تک اگر علی کو میں علم دیتا تو میں انشاءاللہ کہتا، علی کو تو اللہ نے علم دیا ہے،
تو اللہ تو انشاءاللہ نہیں کہہ سکتا. عجیب بات ہے. قرارن غیر فرارن، دونوں کی معنی یکساں، نہ بھاگنے والا. کیا معنی؟ خدا کی قسم میرے محترم سامعین، اگر غیر سمجھ میں آ جائے، غیر سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے. اگر یہ غیر میں جو 3 لفظ ہیں نا، یہ 3 سمجھ میں آ جائے، یہ 3 سمجھ میں آ جائے. نقطے بھی 3 ہیں، حروف بھی 3 ہیں. نقطے بھی 3 ہیں، حروف بھی 3 ہیں. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر جہاں بھی قرآن میں غیر ہو، چاہے غیر المغضوب ہو، چاہے غیر المغضوب ہو، وہ بھی سمجھ میں آ جائے. عزیزان محترم، سورۃ نحل میں ارشاد ہوا امواتن، میرے حبیب یہ جو بت ہیں یہ بے جان ہیں. غیر احیان، یہ بے جان ہیں. یہ بت جو ہیں یہ بے جان ہیں. غیر احیان، یہ بے جان ہیں. کیا معنی؟ امواتن مردہ ہیں، غیر احیان مردہ ہیں، بے جان ہیں، بے جان ہیں. فصاحت اور بلاغت کہاں گئی؟ اللہ کا کلام ہے. عزیزان محترم، نہیں، خدا کی قسم اگر سمجھ لے تو بڑا لطف آئے گا. امواتن مردہ ہے. کیا معنی؟ کہ ابھی مرا ہے، پہلے زندہ تھا. ہم نے مردہ دیکھا، کہا یہ مردہ ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے زندہ ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، امواتن، میرے حبیب یہ بے جان ہیں. غیر احیان، یہ ابھی نہیں مردہ، جب سے ہیں مردہ ہیں. جب سے ہیں مردہ ہیں، اور جب تک رہیں گے مردہ رہیں گے. نہ پہلے زندہ تھے، نہ اب زندہ ہے، نہ قیامت تک زندہ. اگر صرف رسول کا تھا قرارن کہ آج نہیں بھاگے گا، آج نہیں بھاگے گا، تو شاید دنیا کہتی کہ پہلے بھاگ گئے تھے، آج خیبر میں نہیں بھاگے. اسی لیے رسول نے فرمایا غیر فرار نہیں، یہ وہ علی ہے جو نہ کبھی پہلے بھاگا تھا، نہ آج بھاگے گا، نہ قیامت تک بھاگے گا. سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ جو علی پہلے، یہ وہ علی ہے جو نہ پہلے بھاگا تھا، نہ آج بھاگے گا، نہ قیامت تک بھاگے گا. یہ وہ علی ہے جو کبھی نہ بھاگا ہے. ارے بھائی، یہی تو سبب ہے کہ ہم علی کے پیچھے لگے ہیں. یہی تو سبب ہے کہ ہم علی کے پیچھے لگے ہیں. ارے بھائی، یہ میدان جنگ سخت ہے یا قیامت سخت ہے؟ میدان جنگ سخت ہے یا قیامت سخت ہے؟ تو بھائی پھر کیا کریں؟ جو جنگ میں نہیں کھڑے ہوتے ان کو قیامت میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ قیامت تو اسی سے بھی سخت ہے. تو جو میدان جنگ میں نہیں کھڑے سکتے اس کو میدان جنگ میں، وہاں میدان حشر میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت میں تمام انبیاء، رسول کی حدیث ہے کہ قیامت میں تمام انبیاء ساقین ہوں گے، یعنی اپنی امتوں کے پیچھے، اور علی قائد الغر المحجلین، مومنین کے آگے. تمام انبیاء اپنی امتوں کے پیچھے اور علی مومنین کے آگے. کسی نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تمام انبیاء اپنی امتوں کے پیچھے اور علی مومنین کے آگے؟ آپ نے فرمایا علی کو اپنے مومنوں پر یقین ہوگا، علی کو اپنے مومنین پر یقین ہوگا.
انبیاؤں کو اپنی امت پر یقین نہ ہوگا کہ کہیں یہیں سے بھی چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں، لیکن علی کو یقین ہوگا کہ جن مومنین نے مصیبتیں برداشت کر دنیا میں میرے نام کو نہیں چھوڑا، آج آنکھوں سے دیکھ کر مجھے کیسے چھوڑیں گے؟ سمجھ میں آئی ہے بات عزیزان محترم؟ یہی میں نے رات عرض کیا تھا، پوری توجہ چاہ رہا، یہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں، اسی لیے سورۃ صافات میں ارشاد ہوا لو ان عندنا ذکر من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین۔ قیامت میں جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم پہلوں کا ذکر کرتے، جو پہلے تھے ان کا ذکر کرتے تو ہمیں شیطان نہ بہکاتا۔ اولین کا، اول کا نہیں، کاش ہم اولین کا ذکر کرتے تو ہمیں شیطان نہ بہکاتے۔ معلوم ہوا کچھ اولین ہیں جن کا ذکر مسلسل ہے، اول ہوتا تو دنیا کہتی کہ اول سے مراد اللہ ہے، اللہ نے کہا اولین، تو اب اولین ڈھونڈو، ان کا ذکر مسلسل ہے، ان کا ذکر مسلسل ذکر ہے ان کا، جو اولین ہیں، اولین جو اولین ہیں ان کا ذکر کرو۔ ہم اولین کا ذکر کرتے ہیں کہ کہیں شیطان بہکا نہ دے، اسی لیے اولین کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دو آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ اولین کون ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے۔ زمین اللہ کی لیکن وارث بنایا، بغیر وارث کے زمین اللہ نے نہیں چھوڑی۔ جب تک زمین باقی، وارث باقی، اللہ نے کہا یہ زمین اللہ کی ہے لیکن جسے میں چاہتا ہوں اس کو وارث بناتا ہوں اپنے بندوں میں سے، اپنے عبد میں سے۔ تو رسول سے بڑا عبد تو کوئی ہے نہیں، تو سب سے بڑا وارث زمین کا رسول۔ گھبرا گئے شاید، یعنی سب سے بڑا وارث زمین کا رسول۔ اب رسول ہے زمین کا وارث، رسول ہے زمین کا وارث، رسول ہے زمین کا وارث۔ اب رسول کے بعد ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انبیاء میں، یہ سورۃ اعراف کی آیت تھی، یہ سورۃ انبیاء کی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بس میں نے، اللہ نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ذکر کے بعد، رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ رسول کے بعد، ذکر کے بعد، ذکر کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ تو دکھاؤ کسی زمانہ کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ پوری زمین پر کسی صالح بندے کی حکومت رہی ہو؟ ہے کوئی ایسا کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا صالح بندہ دکھائیں کسی وقت میں کہ وارث رہا ہو؟ بھئی گھبرا گئے شاید۔ نعرہ حیدری ہے کسی کے پاس کوئی ہسٹری، کوئی کتاب؟ تو یہ کون ہے جو رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث خدا کے صالح بندے ہیں؟
پوری زمین کے وارث خدا کے صالح بندے ہیں، مانے دنیا یا نہ مانے، لیکن اللہ تو ان کو نہیں چھوڑتا۔ آپ ہر نماز میں کہتے ہیں کوئی بھی مسلمان السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو صالح بندوں پر، سلام ہو صالح بندوں پر۔ مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہے کوئی ایسا جس پر تم سلام بھیجتے ہو؟ شاید میں نہ سمجھا سکا، پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ نے کائنات کو اس طرح بنایا ہے۔ پہلے تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جب کوئی گناہ کرے تو اس پر سلام حرام ہے، یعنی حالت گناہ بحالت گناہ سلام ناجائز ہے۔ گناہ میں سلام ناجائز ہے۔ اللہ نے زمین کی گردش کی وجہ سے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہے، کہیں ظہرین کی نماز، کہیں مغربین کی نماز، کہیں فجر کی نماز۔ اس پوری کائنات میں 24 گھنٹہ نماز ہے، 24 گھنٹہ نماز ہوتی ہے، اور 24 گھنٹہ ان صالح بندوں پر سلام ہوتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ رسول کے بعد ایسے ہی وارث ہوں گے جیسے رسول معصوم ہے، جیسے رسول بے عیب ہے۔ اب ڈھونڈو کہ رسول جیسے کون ہے؟ اب ڈھونڈو کہ یہ کون ہے رسول جیسے؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ دنیا ہمیں کہتی ہے، دنیا ہمیں کہتی ہے کہ شیعہ قوم جو ہے صبر نہیں کرتی۔ ارے بھائی ہم صبر کرتے، ہم معصوم کے ماننے والے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی صابر قوم ہے ہی نہیں۔ اس پوری زمین کے وارث صالح بندے ہیں، جس طرح رسول معصوم اس طرح وہ بھی معصوم۔ اسی لیے 24 گھنٹہ ان پر سلام ہوتا ہے، 24 گھنٹہ ان پر سلام ہوتا ہے۔ یہی ہے خدا کا مقصد کہ سورت بقر میں ارشاد ہوا۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ مجھے آپ کی فکر رہتی ہے کہ کہیں آپ تھک نہ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا، یعنی صفت بتائی متقی کی، کہ متقی کیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں؟ تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقر میں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ نے کہا پہلے اس کا عقیدہ صحیح ہو، پہلے اس کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، پھر وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، راہگزروں کو کھلائے، پھر عمل، نماز پڑھے، زکات دے، پھر کردار، کردار کون ہو کہ جو وعدہ کرے وہ پورا کرے۔ اور آخر میں اللہ نے عجیب جملہ کہا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ حین الباس اسی کو کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جائے تو جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، بھاگے نہیں۔ اللہ نے کہا اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صابر ہو، وہ صابر ہو۔ یا اللہ کیسے صابر ہو؟ اللہ نے کہا میدان جنگ میں جائے تو جسم ٹکڑا
ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے بھاگے نہیں، وہ صدیق بھی ہے متقی بھی ہے۔ ارے بھائی صبر کی معنی یہ نہیں ہے کہ رونا پیٹنا، یہ بے صبری نہیں ہے، اور صبر کی معنی بنص قرآن ہے میدان جنگ سے نہ بھاگنا۔ تو تم نے اصل صبر کو تو بھلا دیا، ان کو تو کہا ہی نہیں کہ بھاگے کیوں۔ نعرہ حیدری، جو اصل صبر ہے، جو اصل صبر ہے اس کو تو تم نے بھلا دیا، اور ہمیں کہنے لگے کہ شیعہ صبر نہیں کرتے۔ ارے بھائی صابر اسی کو کہتے ہیں جو میدان جنگ سے نہ بھاگے۔ میدان جنگ سے بھاگنا یہ ہے بے صبری۔ اللہ نے کہا اگر یہ نشانیاں ہیں تو پھر متقی بھی ہے صدیق بھی ہے، اگر نہیں تو نہ متقی ہے نہ صدیق ہے۔ ابھی پتا چلا عزیزان محترم، اب پتا چلا میرے محترم سامعین، اب پتا چلا کہ جب متقی کا یہ شان ہے تو امام المتقین کیا ہوگا۔ جب متقی کا یہ شان ہے تو امام المتقین کا کیا شان ہوگا۔ جب متقی کا یہ حال ہے، جب متقی کا یہ حال ہے تو امام المتقین کا کیا حال ہوگا۔ پہلے دیکھو مومن ہے، متقی ہے، متقی ہے، اب جب متقی ہی نہیں تو امام المتقین کیسے۔ اور اسی لیے ایک تاریخ نہیں ہزاروں تاریخوں میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ یا ایھا النبی، میں نے رات آیت پڑھی تھی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی میں اللہ بھی تمہارے لیے کافی ہوں، اور ایک مومن جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو آپ کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی کافی ہے۔ قرآن کافی نہیں، مومن کافی۔ قرآن کافی نہیں، مومن کافی، مومن، مومن کافی، مومن کافی۔ میں نے کیا ایک تاریخ میں نہیں، آپ کو ہزارہ تاریخوں میں ملے گا کہ جب رسول کو جنگ احد میں سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے تو علی نظر آیا، کہا یا علی جب سارے چھوڑ گئے تو آپ کیوں نہیں گئے۔ تو علی نے جواب دیا یا رسول اللہ پھر آپ کیوں نہ گئے۔ گھبرا گئے، شاید توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی رسول علی سے پوچھا کہ یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے، جب سارے بھاگے آپ کیوں نہیں بھاگے۔ تو رسول نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بھاگے۔ کہا میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے استقامت سے پیدا کیا ہے۔ تو علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ معاف کرنا، اگر آپ رسول ہیں تو میں نفس رسول ہوں، اگر آپ رسول ہیں تو میں نفس رسول ہوں۔ پہلے رسول بھاگے پھر نفس بھاگے، میں کیسے بھاگوں، میں کیسے بھاگوں۔ اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کروں۔ رسول نے گلے سے لگایا، گلے سے لگایا، کہا یا علی میں نے ایسے ہی کہا تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ جو مجھے چھوڑ کے جاتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ حسبی انت، حسبی انت، حسبی انت، علی مجھے کسی کی پرواہ نہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں۔ کراچی کے شیعوں، سندھ کے شیعوں، جب رسول کے لیے علی کافی ہے تو ہم شیعوں کے لیے بھی علی کافی ہے۔ سمجھ میں
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آہستہ آہستہ، ہم بے وقوف نہیں، ہم نے جو علی کو پکڑا ہے، اللہ نے کہا کہ آپ کے لیے اور آپ کی جو اتباع کرتا ہے وہ کافی ہے، قرآن کافی نہیں۔ اگر دنیا کہے کہا تو میں جواب دوں گا قرآن سے کہ بھائی مباہلہ جب ہوا تو رسول 3 دن قرآن پر مناظرہ کر رہے تھے کہ خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جیسے اللہ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا تھا۔ لیکن جب 3 دن قرآن کافی نہ ہوا تو اہل بیت لے کر آئے۔ ارے بھائی جب قرآن رسول کے لیے کافی نہیں تو تمہارے لیے کافی کیسے ہو؟ جب قرآن رسول کے لیے کافی نہیں ہے، نعرہ حیدری، جب قرآن رسول کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک ان کو نہیں لے کے آتے تو تمہارے لیے قرآن کیسے کافی ہے؟ قرآن کافی نہیں ہوتا، کافی یہ ہیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو، اگر سمجھ میں آ جائیں تو یہ قرآن نہیں، یہ کافی ہیں، یہ کافی ہیں، کیونکہ یہ عمل بھی ہیں، علم بھی ہیں، یہ علم بھی ہیں، عمل بھی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا عزیزان محترم، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے اللہ نے کہا قرآن میں سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والے متقی بنو، وآمنوا بالرسول ہی، اور رسول پر ایمان لے کر آؤ، رسول پر ایمان لے کر آؤ، یؤتکم کفلین میں رحمت ہی، تاک آپ کو 2 حصے دے اپنی رحمت کے، رحمت میں سے 2 برابر کے حصے دے، کفلین ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور آپ کو نور عطا کرے جس کے سائے میں آپ چلیں، ویغفر لکم، اور اللہ نے فرمایا پھر میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کفلین عطا کرے، کفلین، یہ کفلین ہے کیا؟ کفلین تسنیہ کا صیغہ، کفل مانے برابر، دونوں حصے برابر، شاید گھبرا گئے، دونوں حصے برابر، دونوں حصے برابر، دونوں حصے برابر، دونوں حصے۔ پھر ایک میں جملہ کہہ دوں، پھر آتا ہوں یہاں۔ میں نے عرض کیا عزیزان محترم، رات بھی میں نے عرض کیا تھا نا، اللہ عطا کرے، رسول عطا کرے، یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم داغدار کو نہیں مانتے، ہم عیبدار کو نہیں مانتے، بس ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم عیبدار کو نہیں مانتے۔ کیا کریں کہ اللہ نے کہا اذا وقعت الواقعہ، قیامت ہو گئی، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، آدم سے لے کر ہر نبی آیا اس نے کہا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قرآن نے کہا قیامت قریب ہے، اللہ نے کہا قیامت قریب ہے، رسول نے کہا قیامت قریب ہے، لیکن لاکھوں برس گزر گئے ابھی قیامت نہیں آئی۔ جس کو اللہ نے قریب کہا تھا وہ اتنی دور ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کو اللہ نے قریب کہا تھا وہ اتنی دور ہے کہ ابھی تک نہیں آئی۔ خدا کی قسم، جس کا قریب اتنا دور ہے تو جن کے لیے اللہ نے کہا یہ ہو کہ میں نے ان کو رجس دور رکھی ہے، دور رکھی ہے، جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور؟
اس کا دور کتنا دور ہوگا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی بات کہ ہم کن کو مانتے ہیں؟ ہم کن کو مانتے ہیں؟ جس خدا کا قریب اتنا دور ہے کہ جس کو کہہ رہا تھا آدم سے لے کر کہ قیامت قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، اور ان سے رجس رکھی ہے دور. میں رجس کو دور رکھوں گا، نجاست کو دور رکھوں گا. اے اہل بیت رسول، میں تم سے نجاست دور رکھوں گا. دور. قیامت کو کہا تھا قریب. جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. اور آپ کسی سے ناراض نہ ہوں. کوئی علی علی نہ کرے، حسین حسین نہ کرے تو اس سے جھگڑا مت کرو، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے ہر نجس کو علی سے، فاطمہ سے دور رکھا ہے. نعرہ حیدری. قبلہ جس کو ہر نجاست سے دور رکھا ہے تو جو علی علی نہ کرے سمجھنا کہ نجس ہے. جو علی حسین حسین نہ کرے سمجھنا کہ نجس ہے. تو یہی عرض کر رہا تھا میں میرے محترم سامعین، ہم نے کن کو مانا ہے؟ جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے. اور اللہ نے کہا کہ میرے حبیب اگر آپ پر، رسول پر ایمان لے کر آئے تو اپنی رحمت میں سے کفلین دے گا. کفلین، میں نے کیا کفلین تسنیہ کا سیگا. کفلن کی کیا معنی ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھیں. سورۃ النساء میں ارشاد ہوا وَمَن يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اللہ نے کہا جو چور کی، ڈاکو کی، برے کی سفارش کرے وہ اس کے مثل ہے. توجہ. جو مجرم کی سفارش کرے، مجرم کی وکالت کرے وہ خود مجرم. توجہ چاہ رہا ہوں. جو مجرم کی وکالت کرے وہ اس کے برابر ہے. کفل منہا، وہ اس جیسا ہے، اس کے برابر ہے. مجرم کی جو سفارش کرے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اللہ نے کہا مسلمان مجرم نہیں ہوتا. کیسے اللہ نے کہا کہ حکم دیتے ہو؟ مسلمان بھی کہلاتے ہو پھر مجرم بھی. مسلمان مجرم نہیں ہوتا، مذنب نہیں، مجرم. مجرم اسی کو کہتے ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کرے. میں نہیں کہتا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ مجرم کون ہے، تو آپ نے فرمایا من انکر ان ولایت علی فانہ مجرم. جو علی کی ولایت کا قائل نہیں وہ مجرم ہے. جو علی کی ولایت کا قائل نہیں وہ مجرم ہے. مجرم ہے. علی کا دشمن مجرم، بطول کا دشمن مجرم، حسن کا دشمن مجرم، حسین کا دشمن مجرم. جو ان کے دشمنوں کی وکالت کرے وہ خود مجرم ہے.
سمجھ میں آ گئی بات عزیزان محترم؟ جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ مجرم ہے. تو اللہ نے کہا جو مجرم کی وکالت کرے وہ خود مجرم. تو کفلین کی کیا معنی ہوئی؟ کفل معنی برابر، مثل. کفلین معنی دو حصے برابر. اب آؤ مسلمانوں کی کتابوں کو دیکھیں، تفسیروں کو دیکھیں تو رسول نے فرمایا کہ میرے دو حصے ہیں، ایک حسن دوسرا حسین. جب دونوں ملتے ہیں تو میں رسول بنتا ہوں. میرے ہیں دو حصے، ایک حسن دوسرا حسین. جب دونوں ملتے ہیں تو میں رسول بنتا ہوں. اب جب میرے دو حصے ہوتے ہیں تو ایک حسن ایک حسین. توجہ، میرے دو حصے ہیں، جب حسن اور حسین ملتے ہیں تو میں بنتا ہوں رسول. اب جب میرے دو حصے ہوتے ہیں تو ایک حسن دوسرا حسین. تو یہ کفلین ہیں، حسن اور حسین. رسول نے فرمایا کہ میرے دو حصے ہیں حسن اور حسین، جب دونوں ملتے ہیں تو میں رسول بنتا ہوں. جب دو حصے ہوتے ہیں تو ایک حسن دوسرا حسین. فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ سُودَةُ وَحِلْمِ. اگر میری سرداری دیکھنی ہو تو میرے حسن کو دیکھو. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ شَجَاعَةُ وَجُودِ. اگر میرا جود، میری سخاوت، میری شجاعت دیکھنی ہو تو میرے حسین کو دیکھو. اب آ رہا ہوں کیونکہ کل شام غریبہ پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اس میں مسائل بھی زیادہ پڑھوں گا، اور آپ حضرات کو میں تھوڑی سی زحمت دوں گا کہ کل آپ پورے ٹائم پر 7:30 بجے پہنچ جائیں، میں آپ سے کلام کر سکوں. تو میں نے یہ حسن اور حسین یہ دو حصے ہیں رسول کے. اگر کوئی حسن کو قتل کرے تو یہ حسن کا قاتل نہیں، یہ رسول کا قاتل ہے. اگر کوئی حسین کو قتل کرے تو یہ حسین کا قاتل نہیں، رسول کا قاتل ہے. کہتے ہیں کہ شیعہ لعنت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں اسی پر جو رسول کا قاتل ہو، کیونکہ حسن اور حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. دونوں حصے. اور آج میں اپنی تقریر کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ امر کی معنی ہے رسالت، امر کی معنی ہے سجدہ. اگر حسین نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا رسالت سجدے میں. دیکھو پھر گھبرا گئے. رسالت سجدے میں، رسالت سجدے میں، اور اوپر حسین. رسالت ہے سجدے میں، کیونکہ رسالت کی معنی ہے امر، سجدے کی معنی ہے امر. اب رسالت ہے سجدے میں، اوپر ہے حسین. اب مسلمانوں کو کہو کہ رسول کو اٹھاؤ. شاید گھبرا گئے ہیں آپ. میں دیکھو کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ رسالت ہے سجدے میں اور اوپر حسین. ہے کوئی مسلمان جو رسول کو اٹھائے؟ ایک کتاب نہیں، کئی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ صحابوں نے بعد میں پوچھا نا یا رسول اللہ، ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہے یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ نے کیوں نہیں سر اٹھایا؟ آپ نے کہا خدا نہیں چاہ رہا تھا، خدا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ میرے اوپر حسین سوار تھا، اسی لیے میں انتظار کرتا رہا کہ کب میرا حسین اٹھتا ہے اور کب سر اٹھاؤں. نہیں، اس میں بڑا نکتہ ہے. رسالت سجدے میں. ہمارا رسول کون رسول؟
جس کے لیے خود اللہ کا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ رسول جو خود بندگی ہے، بندگی میں بندگی سجدے میں مشغول، اوپر حسین اور خدا نے کہا کہ سر نہ اٹھاؤ، یعنی ابھی رسول بندگی میں، تصور میں حسین، رسول سجدے میں، تصور میں حسین، رسول سجدے میں، تصور میں حسین۔ مسلمانوں میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، کہو رسول کو اٹھے، اگر رسول کا سر اٹھے تو رسول نہیں رہتا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ جب تک حسین نہ اٹھے سر کو نہ اٹھانا۔ ارے بغیر رسول اگر حسین کو چھوڑتا ہے، اگر رسول حسین کو دور کرتا ہے تو رسول رسول نہیں رہتا۔ اگر آپ حسین سے دور رہ کر مسلمان کیسے بن سکتے؟ تصور میں حسین، تصور میں حسین، کہو رسول سے، یا کوئی مسلمان فتویٰ دے کہ رسول کی نماز باطل، کہو مسلمانوں سے کہ فتویٰ دو کہ رسول بندگی میں، تصور میں حسین، کہو کہ رسول کی نماز باطل۔ اگر کوئی فتویٰ دے تو کافر، اگر کوئی فتویٰ دے تو کافر، تو پھر معاف کرنا، اگر کوئی جلوس گزرتا ہے اس کے لیے پرمٹیں لینی پڑتی ہے۔ مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خلل ہوتا ہے۔ ارے بھائی، جب تصور حسین سے، وجود حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں ہوتا تو ذکر حسین سے تمہاری نماز میں خلل کیسے پڑتا ہے؟ تصور حسین سے، وجود حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا، اور ذکر حسین سے تمہاری نماز میں خلل پڑتا ہے۔ زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، ورنہ مجھے زیادہ بھی آتا ہے۔ ہاں، لیکن تمہارا قصور نہیں، تمہارا دین پر کوئی خرچ نہیں ہوا۔ تمہاری بیٹیاں دربار میں جاتی تو پتا چلتا، تمہاری کسی بیٹی کو تماچے لگتے تو پتا چلتا۔ ہاں، یہ سارا کنبا کٹ گیا بطول کا، علی کا، عزاداران حسین، عزاداران حسین، خدا کی قسم یہ سارا کنبا کٹ گیا حسین کا۔ اگر تمہارا نوجوان پٹر اکبر جیسا مرتا تو خبر پڑتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تاریخوں نے لکھا کہ جناب حسین علیہ السلام کا پہلا حرم بی بی شہر بانو، اسی سے پیدا ہوئے سید سجاد۔ جب جناب امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے حسین کے گھر میں، تو جناب امیر علیہ السلام اسی دنیا میں موجود تھے۔ حسین نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، مسجد میں لے کر آیا، مسجد میں لٹایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یا اللہ، آپ نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ جب یہ پتہ علی کو چلا تو جناب علی مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ، حسین آپ کو، یا اللہ حسین آپ کے سپرد کر گیا ہے، میں آپ سے لینے آیا ہوں۔ جناب علی نے سید سجاد کو اٹھایا، جیسے ہی گھر میں آئے تو بی بی زینب کو بلایا، بیٹا اس بیٹے کا خیال رکھنا، اس میں شہنشاہی خون ہے، اس کا خیال رکھنا، اور بچوں کے لیے کچھ بھی صحیح
لیکن اس بچے کے لیے جھولے میں نرم گدا بچھانا، کیونکہ اس میں شہنشاہی خون ہے، یہ نازک ترین شہزادہ ہے، اس کے مزاج کا خیال رکھنا۔ میرے دوستو، جب جناب سید سجاد تھوڑا بڑا ہوا تو جناب امیر علیہ السلام انگلی پکڑ کر اس کو پیدل چلاتا تھا، پیدل بھی چلاتا تھا، روتا بھی تھا۔ کسی نے پوچھا مولا روتے کیوں ہو؟ کہا مجھے اس کے پیدل چلنا یاد آتا ہے، پیدل چلنا مجھے یاد آتا ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ بڑا ہوا جناب علی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو یہ کام جناب امام حسن اور حسین نے کیا، دونوں بھائی مل کر اس کو ٹہلاتے تھے۔ عزیزان محترم، پھر جناب شہر بانو کے بعد بی بی لیلا سے جناب امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر پیدا ہوئے۔ جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو جناب امیر علیہ السلام ظاہری طرح سے دنیا میں موجود نہیں تھے۔ جناب حسین نے اکبر کو اٹھایا، لٹایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ، آپ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب علی تو موجود نہیں تھے۔ جب یہ پتا میری آقازادی زینب کو چلا، سر پر برقع اوڑھا، مسجد میں آئی، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ، میرا بھائی تجھے دے کر آیا ہے، میں واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ عزاداران حسین اس دن سے لے کر اکبر بی بی زینب کا ہو گیا، پالا بی بی زینب نے، پالا بی بی زینب نے، اور مشہور ہو گیا مدینے میں اکبر بنت زینب۔ زینب کا بیٹا کون؟ اکبر، جو زینب کا بیٹا ہے۔ جب عورتیں آتی تھی تو بی بی زینب اکبر کو چھپاتی تھی کہ کہیں بچے کو نظر نہ لگ جائے، بچے کو چھپاتی تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ بی بی نے منت مانی تھی کہ جب 18 برس کا ہوگا تو اس کی میں شادی کروں گی، تاکہ دنیا دیکھے کہ بنی ہاشم میں شادی کس طرح ہوتی ہے۔ عزاداران حسین 17 برس پورے ہوئے، 18 برس میں یہ قافلہ مدینے سے چلا۔ جب مدینے سے چلا تو تاریخوں نے یہ بتایا کہ بی بی زینب کے محمل کے دائیں پاسے حسین، بائیں پاسے اکبر کا گھوڑا، دائیں پاسے حسین کا گھوڑا، بائیں پاسے اکبر کا گھوڑا، کبھی حسین کا ہاتھ زینب کے محمل پر، کبھی اکبر کا ہاتھ زینب کے محمل پر۔ میرے دوستو، میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا ہو کہ پورے سفر میں بی بی زینب نے اپنے بچوں کے لیے کہا ہو، جب کہتی تھی اکبر کے لیے، اکبر بیٹے سر پر چادر اوڑھو کہیں گرمی نہ لگ جائے، بیٹا سر پر چادر اوڑھو کہیں گرمی نہ لگ جائے۔ یہ پورا سفر گزرا اور جب کربلا میں پہنچے اور حسین نے کربلا کی زمین خریدی تو حسین کو کہا حسین یہ زمین میرے بیٹے کے نام پر کرو۔ عزاداران حسین پوری توجہ چاہ رہا ہوں، آج شب عاشور ہے، شب عاشور ہے آج۔ حسین خیموں میں آئے، سب سے پہلے بی بی زینب کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ بی بی زینب اون اور محمد کو سمجھا رہی ہے، بیٹے آپ کا نانا حیدر کرار تھا، سب سے پہلے تلا آپ کی لاشیں آئیں، اس کے بعد آیا لیلا کے خیمے پر، دروازے پر دیکھا کہ اکبر کو سمجھا رہی ہے، اکبر بیٹے کل سب سے پہلے آپ کی لاش آئے۔ عزاداران حسین تاریخوں نے یہ بتایا کہ جب حسین کے تمام انصار شہید ہو گئے تو حسین نے اکبر کو بلایا، بیٹے ابھی آپ جائیں، بیٹے ابھی آپ جائیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب اکبر تیار ہوئے، جناب اکبر تیار ہوئے، بہن کو الوداع کیا، دوسری بہن کو الوداع کیا، بی بی سکینہ آئی، بھائی جا رہے ہو، خدا حافظ، بھائی جا رہے ہو۔ تاریخوں نے یہ بتایا، حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ کسی شہید کے لیے میں نے ایسا نہیں دیکھا جیسے اکبر کے لیے دیکھا کہ جب اکبر نے الوداع کیا تو بار بار کبھی پردہ گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، کبھی پردہ گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا۔ بیویاں ہوتی تھی جو دامن کھینچتی تھی، کبھی بہنیں بھی دامن کھینچتی تھی، کبھی ماں دامن کھینچتی تھی، کبھی پھوپھیاں دامن کھینچتی تھی۔ اکبر بیٹے ایک مرتبہ چہرہ دکھا کے پھر جاؤ۔ عزاداران حسین، علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ اسی الوداع میں ایک عجیب قیامت برپا ہو گئی۔ حسین جیسا شہنشاہ آنکھوں پر رومال رکھ کر رونے لگا۔ جب کسی خیمے سے آواز آئی، کسی
کی آواز آئی, سید سجاد کی آواز آئی, بھائی اکبر مجھ سے بھی تو مل کے جاؤ, بھائی اکبر مجھ سے مل کے جاؤ. جناب اکبر آئے. علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا, دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی, دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی. خدا جانے کون سی راز اور نیاز کی باتیں تھیں, خدا جانے کون راز اور نیاز کی باتیں تھیں کہ بھائی ایک دوسرے کو بتا رہے تھے. عزاداران حسین جناب اکبر آئے, باہر آئے, چلے, حسین پیچھے پیچھے, آگے اکبر کا گھوڑا, پیچھے پیچھے حسین. یا مڑ کر جناب اکبر نے جو دیکھا کہ پیچھے بابا آ رہا ہے, کہا بابا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. کہا اکبر کیا کروں, کاش آپ کو اکبر جیسا بیٹا ہوتا, کہا پاس آپ کو اکبر جیسا بیٹا ہوتا, پھر میں آپ سے پوچھتا کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے. اکبر چلا, یا حسین کی آواز, یا اللہ شاہد رہنا, یا اللہ شاہد رہنا, میں اسی بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں میرے نانا جیسا ہے. یا اللہ جب بھی میں چاہتا تھا کہ نانے کی زیارت کروں تو اکبر کو دیکھتا تھا. عزاداران حسین جناب اکبر کربلا کے میدان میں آئے, گھوڑے سے گرے, اور ہر کربلا کے شہید نے کہا تھا ماما مدد کر, چچا مدد کر, بابا مدد کر, لیکن جناب اکبر گھوڑے سے گرے تو خدا کی قسم تاریخوں نے بتایا, یہ نہیں کہا بابا مدد کر, لیکن یہ کہا بابا اکبر کے لاکھوں سلام, بابا اکبر کے لاکھوں سلام. اور خدا کی قسم علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ جناب اکبر نے کہا لاکھوں سلام, اور حسین نے بھی کسی اور شہید پر ایسے جملے نہیں کہے جیسے جناب اکبر کے میت پر کہا. میرے دوستو جناب حسین اٹھے اور کہا یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, بابا علی میری مدد کرو, جوان بیٹے کے لاش پر جا رہا, بابا علی میری مدد کرو, جوان بیٹے کے لاش پر جا رہا ہوں, بابا علی میری مدد کرو, جوان بیٹے کی لاش پر آ رہا ہوں. عزاداران حسین جناب حسین اکبر کے لاش پر پہنچے. جناب اکبر نے آنکھیں کھولی اور کہا بابا, بابا اپنے دادا کو پکارا, میرا دادا پہنچ گیا ہے. بابا آپ نے دادا کو پکارا, میرا دادا پہنچ گیا ہے. میرے دادا کے دونوں ہاتھ میں جام ہے, ایک جام مجھے پلایا ہے, دوسرا جام دوسرے ہاتھ میں ہے. میں نے دادا سے پوچھا ہے کہ دادا دوسرا جام کس کے لیے ہے, تو میرے دادا نے رو کر کہا ہے اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے. اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے, یہ دوسرا جام اسی کے لیے ہے. عزاداران حسین, حسین نے جناب اکبر سے پوچھا بیٹا کیا وصیت ہے. کہا بابا میری ایک ہی آرزو ہے, مجھے خیمے میں لے کے چلو تاکہ میں امی کو بتاؤں, مجھے خیمے میں لے کے چلو میں امی کو بتاؤں. عزاداران حسین, حسین نے کیا کیا, ایک ہاتھ اکبر کے گلے سے دیا, دوسرا ہاتھ اکبر سے ٹانگوں سے دیا, اور کہا اکبر بیٹے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈالو, دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈالو تاکہ میں آپ کو لے کے چلوں. جناب اکبر نے ایک ہاتھ گلے میں ڈالی, دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا. حسین نے پوچھا اکبر کیا کرتے ہو, دونوں ہاتھ کیوں نہیں گلے میں ڈالتے. کہا بابا برچھی اندر ہے, بابا برچھی دل میں ہے, اگر ہاتھ ہٹاؤں گا تو میرا دل باہر آئے گا, اگر ہاتھ ہٹاؤں گا تو میرا دل باہر آئے گا. نوجوانوں, مسلمانوں, بس یہ الفاظ کہنے تھے یا حسین نے کربلا کے سرزمین پر جناب اکبر کو لٹایا. جناب اکبر کو لٹا کر کیا کہا, کیا کیا کہ ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر دیا, دوسرا ہاتھ برچھی میں ڈالا, اور اوپر سر کر کے کہا نانا رسول اللہ ابھی آؤ, دادا ابراہیم ابھی آؤ, دادا اسماعیل ابھی آؤ, میرا صبر دیکھو.
میں نے اپنے بیٹے کی ٹانگیں نہیں باندھی، میرے آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، میرا صبر دیکھو، میرا صبر دیکھو۔ عزاداران حسین، حسین نے برچی کو ہلایا، یہاں برچی ہلی وہاں اکبر کا دل ہلا، جہاں دل ہلا اکبر کا وہاں جسم لرزا، یہاں جسم لرزا وہاں کربلا کے سرزمین میں زلزلہ آیا، کربلا کے زمین میں زلزلہ آیا، وہاں خیمے میں لرزہ ہوا، خیمے کے دروازے پر بی بی زینب آئی، ادا حسین اجازت دو تو آؤں، ادا حسین اجازت دو تو آؤں، اجازت دو تو آؤں، کہا میری زندگی میں نہ آنا۔ حسین آئے، جناب اکبر نے صرف ماں کو اتنا کہا، امی ابھی تو خوش ہو، میں نے آپ کے دودھ کی لاج رکھ لی۔ عزاداران حسین جب 11ویں محرم کی آئی، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں پہنچا تو حسین نے قبر کھودی تھی، درمیان میں اصغر کی قبر تھی، اس پاس اکبر کی لاش، اس پاس قاسم کے ٹکڑے۔ بی بی رباب جو آئی تو کیا کیا، ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، اور آہستہ آہستہ کہا اکبر بیٹے، قاسم بیٹے، چھوٹا بھائی ہے، جنگل ہے، کہیں ڈر نہ جائے، بیٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ بابا جان سے کہتی تھی فاطمہ، بابا میں کیا کروں، 10ویں کو کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا، ایک دوپہر میں ہائے مقدر بگڑ گیا، بابا میں کیا کروں، اونو محمد اپنے ابو جد کی تھے مثال، زینب کے دونوں لال، ماں نے نثار انہیں بھی برادر پہ کر دیا، پھر بھی میرا حسین جفا سے نہ بچ سکا، بابا میں کیا کروں، فرزند میرا کتنا جری اور دلیر تھا، شیروں کا شیر تھا، میں دیکھتی رہی میرا عباس مر گیا، شان کٹا کے نہر پہ غازی گزر گیا، بابا میں کیا کروں، کڑی الجوان آپ کی بالکل شبیہ تھا، کتنے
اتنا وجیح تھا کھا کر سینہ کلیجے پہ اکبر گزر گیا ایک آہ کی حسین نے اور دل پکڑ لیا بابا میں کیا کروں اصغر وہ 6 مہینے کی جان ہائے ناتواں پیاسا تھا بے زبان لیکن شقی نے تیرے سے شعبہ چلا دیا آغوش میں حسین کی بچہ الٹ گیا بابا میں کیا کروں بابا ادھر تو دیکھیے بلوائے عام میں اس ازدحام میں وہ جا رہا ہے درد رسیدوں کا قافلہ زینب بھی ساتھ ساتھ چلی ہو کے بیردا بابا میں کیا کروں 10ویں کو کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا بابا میں کیا کروں یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیک مولا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا سلطان الغرب والعجام یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا قاطع البرہان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک
واجعلنا من انصارك وعانك ورحمة الله وبركاته.